یہ مدرسہ بند کر دینا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ یہ ہم نے علم کی ایوانوں میں جو چراغاں روشن ہیں یہ ہماری وجہ سے روشن ہے، ورنہ تم کو دیوتا بنا بیٹھے تھے۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ قرآن کی جو پہلی آیت میں نے اس خطبے کے اندر پڑھی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سیٹلائٹ کے ذریعے سے وہ خود اپنا ڈیٹا پرسنلی طور پر اکٹھا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جن قوموں کے پاس یہ ڈیٹا نہیں ہوتے، یہ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، وہ قومیں دوسروں کے رحم و کرم پر زندگی گزارتی ہیں۔ اور آپ یقین مانیں، خادم الحرمین شریفین کے لیے ایک ایسا ورڈ یوز کیا گیا ہے ٹرمپ کی جانب سے کہ میں اس کو اس ممبر سے بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ جو لوگ سوشل میڈیا سے واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ ایک طریقے کی گالی ہے اور بڑی شرم کی بات ہے۔ سوال اس بات کا نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی خبر دوں، یہ تو ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا تو کر نہیں ہے۔ میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ اس واقعے کے ذریعے سے میں اپنی قوم کو جگانے کی کوشش کرتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان ہیں، جو پرانی پرمپرائیں ہیں، جو پرانی روایات ہیں، اس کو خرچ کر اپنے ذہنوں سے پھینکیں، ایک نئے موضوعات، ایک نئے سبجیکٹ، ایک نئی دنیا کی طرف وہ سفر کریں۔ دنیا تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، بات صرف یہ نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں واقعات کی تہ میں تو پتہ یہ چلا کہ اتراکھنڈ کے ایک چیف منسٹر یہ کہتا ہے کہ فلاں تاریخ سے مدرسہ بورڈ کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ آپ نے خبر سنی ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص جس کی داڑھی اور ٹوپی ہوتی ہے اس کو چلتی ٹرین سے پھینک دیا جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ کیا یہ ایک اتفاق ہے یا ایک پلاننگ ہے جو مسلمانوں کے خلاف مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ لیکن ہمارا اپنا کیا حال ہے؟ ہمارے سوچ و فکر کے اندر کیا کبھی تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا ہمارے نصابوں کے اندر تبدیلی آ رہی ہے؟ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ تمام واقعات رونما ہو رہے ہیں، لیکن ہم اپنے نصاب کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم کا ایسا بھی شخص ہے کہ جو ان باتوں کو صحیح طریقے سے جواب دینے کے لائق بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پرمپراؤں کو، اپنی تحقیقات کو، اپنی روایات کو، اپنی تاریخ کو نہیں پڑھا، اور جب نہیں پڑھا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی جو ایک مولوی صاحب، ایک روایتی مذہبی آدمی مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کر کہتا ہے، اور پھر ہم اس کو سوچ کر ہی نہیں دیتے ہیں کہ یہ کہتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، پھر ہم اس کو ایک ہردے جنگ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے آگے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری مساجد سے یہ بات نکلتی ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ مانتے ہیں شرک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کبھی یہ بتایا نہیں جاتا کہ شرک جو ہوتا ہے سائنٹیفک سوچ کو پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ سائنٹیفک سوچ، ایک نئی اپروچ، ایک نیا ذہن، ایک نئی فکر کے لیے وہ سب سے بڑا سمے قاتل ہے۔ کبھی نہیں سنا، کیونکہ ہم اس مادے تک نہیں پہنچتے، اس کتابوں تک نہیں پہنچتے، ان روایات تک نہیں پہنچتے، تحقیقات تک نہیں پہنچتے۔ پھر جب تحقیقات تک نہیں پہنچتے ہیں تو پھر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جنت کی کنجی ہے، اس کو اتنا پڑھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ پھر وہیں تک ہماری سوچ، ہماری فکر سیمت ہو جاتی ہے۔ سائنٹیفک کا میں کیوں خاص طریقے سے منبروں میں رات سے ذکر کیوں کرتا ہوں؟ میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ جب دنیا کا مطالعہ کرنا چالو کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس
اسلام آنے سے پہلے کیا حالات تھی اس دنیا کی. ڈارک ایجز، میں یہ جو ڈارک ایجز کا ذکر کر رہا ہوں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں سے اوپر گزر جاتی ہوگی یہ ڈارک ایجز کیا مولانا بھایا. لیکن جو تاریخ جانتے ہیں، جو تاریخ کو پڑھے ہوئے ہیں، جو ہسٹری جانتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ڈارک ایجز کیا ہوتا ہے. اسلام آیا تو اس ڈارک ایجز کو کھینچ کر توڑ کر اس کی جو گمراہی تھی اس کو نکال کر پھینک دیا. اور صرف یہی نہیں، قرآن باقاعدہ اس کی شہادت دیتا ہے کہ کتاب انزلناہ، کہ ایک کتاب ایسی نازل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آپ کو ظلمات سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. یہی وہ ظلمات ہیں جس کو ڈارک ایجز ہسٹری میں کہا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو اپروچ تھی، یہ دنیا میں ایک ایسی اپروچ تھی جو انسانی ترقی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھی. میں آپ کو ایک ہسٹری بتاؤں کہ جب پہلی مرتبہ اپولو کے ذریعے سے یا اپولو مشینری کے ذریعے سے دنیا کے لوگوں نے چاند کے اوپر قدم رکھا 1969 کے اندر جب یہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ انسان کے لیے ایک چھوٹا قدم ہے لیکن انسانیت کے لیے بہت بڑا قدم ہے. یہ بہت دور کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر جو مادے موجود تھے، جو چیزیں موجود تھی، اسی کے اوپر ریسرچ کر کے، اسی کا استعمال کر کے انسان اس قابل بنا کہ چاند کے اوپر سفر کر سکے. انسان اس قابل بنا کہ چاند کے اوپر سفر کر سکے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے تک یہ جو چاند، یہ جو سورج، یہ جو پرکرتی کی جو چیزیں ہیں اس کو کیا بنائے رکھا گیا؟ یہ تو بھگوان کا روپ ہے، ان کے اوپر ریسرچ نہیں ہو سکتی ہے، ان کے اوپر سوچا نہیں جا سکتا ہے، ان کے اوپر بولا نہیں جا سکتا ہے، ان کو مسخر نہیں کیا جا سکتا ہے. یہی بات بتائی گئی تھی. لیکن اسلام نے پہلی مرتبہ سوچ دی کہ ان کو یہ مخلوق ہے، ان کو مسخر کیا جا سکتا. مسخر الشمس والقمر، قرآن کا یہ بیان ہے کہ ہم نے ان کو مسخر کیا انسانوں کے لیے. اور جب انسان ان تحقیقات کی دنیا میں پڑھتا ہے تب جا کر وہ غلاف اٹھتا ہے، تب جا کر علمی ترقی ہوتی ہے. آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسہ بند کر دینا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ یہ ہم نے علم کی ایوانوں میں جو چراغاں روشن ہیں یہ ہماری وجہ سے روشن ہے، ورنہ تم کو دیوتا بنا بیٹھے تھے. یہ یاد رکھ لیجئے کہ قرآن کی جو پہلی آیت میں نے اس خطبے کے اندر پڑھی ہے اس میں یہی بات بتائی گئی ہے، اپنے رب کے نام سے پڑھو. یہ توحید کا پیغام تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ کئی لاکھ انبیاء اس لیے آئے کہ اس توہمات کی جو دنیا اس میں بسی ہوئی تھی، جس میں انسان جی رہا تھا، اس کے خلاف کو توڑنے کے لیے آیا تھا، اس کی تاریکی کو توڑنے کے لیے آیا تھا. اور صرف یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا گیا انا الماہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان کرتے کہ انا الماہی، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اس کو مٹا دوں، جڑ سے ختم کر دوں. میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا، ایک طویل ٹکڑا تھا جو میں نے آپ کے اس خطبے میں پیش کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر دو گروہ تھے، دو گروہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک گروہ ہؤلاء یقرؤون القرآن، قرآن پڑھ رہا تھا اور اللہ کی طرف بلا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ بھی اچھے ہیں. اور دوسرا گروہ کیا کر رہا تھا؟ ہؤلاء یتعلمون ویعلمون، سیکھ رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا اور سکھا رہا تھا. ریسرچ کر رہا تھا، تحقیق کر رہا تھا اور سکھا رہا تھا. آج سوچ سکتے ہیں کہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسرچ کرنے والوں کو کس